والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان ذی وقار، نماز میں چند ایک عمومی غلطیوں کے بارے میں اصلاح کی بیان ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ اور یہ چیزیں نماز میں بڑی ضروری ہیں۔ آج کا درس بھی بڑا اہم ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں اور کپڑوں کو اڑنے سے منع کیا گیا، یعنی کہ شلوار کو نیفے کے اندر اس کو اڑسنا، اس سے بھی منع، اور یہ جو شلوار کو کے پانچے جو ہیں ان کو موڑنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور آج کی بڑی اہم بات ہے، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کسی ایک کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو بعض احباب جو ہیں وہ اپنا پاؤں زمین پر نہیں لگاتے، یا پاؤں زمین سے اٹھا لیتے ہیں، یا صرف جو انگلیوں کے ناخن ہیں وہ لگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انگلیوں کے جو پیٹ ہیں، یہ جگہ پاؤں کی انگلیوں کی، وہ ایک انگلی کا لگانا فرض ہے، اور ہر پاؤں کی تین انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔ اگر پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہ لگے تو کم از کم تین انگلیاں جو ہیں ان کا زمین پر، ان کا پیٹ زمین پر لگنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر واجب ترک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی، سجدہ صاحب بھی نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جب 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا اور قبلہ رخ ہونا سنت ہے۔ اگر کسی نے سجدہ کیا اور دونوں پاؤں اٹھے رہے، یا انگلیوں کے ناخن زمین پر لگائے، یا انگلیوں کی صرف نوک لگائی، اور ایک بھی انگلی کا پیٹ زمین پر نہیں لگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں کتنی احتیاط ہے؟ ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ بڑے لوگ دیکھے ہیں جو 5 وقت کے نمازی کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں وہ احتیاط ہی نہیں کرتے۔ زمین پر جب بھی سجدہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دبا کر رکھیں، اور کم از کم ایک انگلی کا تو پیٹ زمین پر لگا ہونا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ تو 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے۔ اور واجب ترک کی وجہ سے نماز جو ہے وہ واجب الادا ہے۔ اگر نہیں ایسا ہوگا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ جو پہلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو صاحبان ذی وقار کتنا ضروری مسئلہ ہے۔ اور جب واجب چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا، آج کل نمازی اس میں بہت سستی کرتے ہیں اور سجدے کے دوران دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے، نہ وہ بالکل پھیلے ہوئے اور نہ سمٹے ہوئے ہوتے، اور پاؤں کی انگلیوں کے رخ قبلہ کی طرف ہوتے۔ یہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔
جب سجدہ کریں تو ہماری انگلیاں ایسے ہوں، انگلیاں زیادہ پھیلا کر کے نہ رکھیں۔ بازو جو ہیں اس میں خواتین بھی سن رہی ہیں، یہاں پہ سجدے میں اور قیام میں ہاتھ باندھنے میں ان کا خواتین کا اور مردوں کا کافی سارا فرق ہے۔ بندہ جو ہے وہ جب نماز کی تکبیر کرتا ہے تو کانوں کو تک ہاتھ اٹھاتا ہے، کانوں کی لو کو ہاتھ لگا کر ہاتھ ناف کے اوپر باندھے۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں ایسے، اور پھر اپنے ہاتھ سینے پر باندھیں۔ تو جب سجدہ کرنا ہے، سجدے میں آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی کونیاں کھلی ہونی چاہیے، اپنی پیٹ کے ساتھ نہ لگی ہوں، نہ اس کی کونیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھے اور اپنے جسم سے بھی الگ رکھے۔ تو خواتین کے لیے کیا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتی ہیں تو ان کے یہ کونیاں زمین پر بچھی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ سجدہ بھی زمین کے ساتھ ہی کریں۔ مرد جو ہیں ان کا سجدہ اوپر ہوتا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ سجدہ جب کرتی ہیں تو وہ زمین کے ساتھ بچھ کر کرتی ہیں۔ ان کے جو ران ہے وہ پنڈلیوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور مرد جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کا یہ سجدہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے ران پنڈلیوں سے جدا ہوتے ہیں۔ اور خواتین جو ہیں وہ انہوں نے اتحیات میں بیٹھنا ہے، دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ نکال کر وہ اتحیات پر بیٹھتی ہیں۔ اور مرد جو ہیں ان کا سیدھا پاؤں کھڑا ہوتا ہے، الٹا پاؤں زمین پر بچھا کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہوئی ہماری نماز اور خواتین کی نماز کا کچھ فرق ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، اس میں جب کریم آقا علیہ السلام نے نماز کے دوران نہ ہاتھ زیادہ پھیلانے کا حکم دیا، نہ ہاتھوں کو زیادہ سمیٹنے کا حکم دیا، بلکہ ہمارا جو سجدہ ہے اتنا ہونا چاہیے، زمین پر ہاتھ رکھیں اور دونوں انگوٹھوں کے درمیان اتنی جگہ ہو کہ ہمارا یہ ناک اس کے درمیان ہو۔ یہ نماز میں کچھ ہماری تھی غلطیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے سماعت فرمایا ہے، امید ہے کہ یہ آئندہ جو ہمیں یہ غلطی پائی جاتی ہے اس کو ہم دور کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور نماز جب میرے بھائیوں ہم گھر سے آ جاتے ہیں، وضو بھی کیا، فجر کے ٹائم اٹھے بھی، بیدار بھی ہوئے اور کاروبار بھی چھوڑا، مسجد میں آئے، تو یہ تھوڑی تھوڑی سی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنا، ان پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر نماز ہماری نہیں ہوگی۔ نماز میں اتنی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم جب اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں تو پھر بقیہ جو نماز ہے اس کو چھوڑ کر بھی نہ جائیں، نماز مکمل پڑھیں اور صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔